جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات کریں گے کہ دنیا جو ہے وہ تیزی سے بدل رہی ہے، اور کس لحاظ سے کہ جو بھی کام کبھی ہم صرف انسان ہی کرتے تھے وہ آج مشینیں کر رہی ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی، جس سے آج کل کون ہے جو نہیں جانتا ہے۔ اب صرف فلموں یا لیبارٹریز یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہماری تعلیم، صحت، کاروبار تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ میڈیا، بینکنگ، فری لانسنگ، حتیٰ کہ ہماری جو ڈیلی لائف ہے نا، اس میں ہم ہر وقت اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ 2030 کے بعد یہ دنیا کیسی ہوگی جہاں ہم کہہ رہے ہیں اتنی تیزی سے ترقی کری ہے، ہمیں نہیں ضرورت پڑتی کہ میرے ساتھ اگر میری مدر بیٹھی ان سے بات کروں یا میرے فادر بیٹھے ان سے بات کروں، میں فوراً اپنا موبائل آن کرتی ہوں اور اے آئی سے جا کے پوچھتی ہوں، ہر بات مجھے پتہ چل جاتی ہے۔ اور پھر میں کیا کہتی ہوں، اگر میرے پیرنٹس یا ہمارے بڑے یا استاد کچھ بات کہتے ہیں، کہتی ہوں مجھے تو پتہ ہے، میں نے پہلے ہی اے آئی سے معلوم کر لیا تھا۔ تو کون سی مہارتیں یا مستقبل میں آگے چل کے جو ہیں ہمارے لیے کیا یہ رسک ہوگا کہ ہمارے پاس جابز نہیں ہوں گی، یا ہماری جو اسکلز جتنی بھی ہیں وہ سب اس طرح چھین لی جائیں گی؟ پہلے ایک وقت تھا، مجھے یاد پڑتا ہے، نمبرز ہم جو ہے ریکال کر لیا کرتے تھے، ٹیلی فون ڈائری کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہمارے ذہنوں میں ہوتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے، جسٹ ہم ایک کلک پر ہر چیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کون سی مہارتیں، اس طرح بھی میں نے کہا کہ مستقبل کا سرمایہ بنے گی، اور سب سے اہم پاکستانی نوجوان اس بدلتی دنیا میں اپنے لیے کیسے مواقع پیدا کریں۔ انہی موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ہم ان سے آپ کا تعارف کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر زبیر احمد شیخ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماہر ہیں، وائس چانسلر محمد علی جناح یونیورسٹی، ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب باتیں جو میں نے کہی ہیں یہ کتنا ایگری کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ صبح بخیر۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے کہ جب سے اے آئی ہماری زندگیوں میں آیا، سب سے بڑی تبدیلی آپ کی نظر میں کیا؟ کیونکہ آپ ماشاء اللہ ماہر ہیں اے آئی اس کے ڈپارٹمنٹ کے، اور ساری دنیا کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کا کام چل بھی رہا ہے۔ ابھی آپ جتنا آپ مجھے بتا رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آیا تھا میں کیا کیا لوگوں کو بتاؤں گی، تو میں نے کہا آپ خود ہی بتائیں تو زیادہ اچھی بات ہے۔ شکریہ مہنور صاحبہ، اور شکریہ جی ٹی وی کا بھی کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور اس اہم موضوع پہ مجھے بات کرنے کا موقع دیا گیا۔ اے آئی از ریولوشنائزنگ، بالکل ہر چیز کو ریولوشنائز کر رہا ہے۔ یہ جو ایون پلانٹس پڑے ہوئے ہیں یہ بھی نیچرل ہیں یا ان نیچرل ہیں، یہ بھی نیچرل ہو جائیں گے۔ ہاں، ارد گرد کی چیزیں بھی نیچرل ہو جائیں گی۔ یہ ٹیبل اور کرسی جو ہے یہ بھی ہمیں انٹرنیٹ آف تھنگس کے ذریعے یہ بھی ہمیں کافی چیزیں بتا رہی ہوگی کہ کون اس پہ بیٹھا ہوا ہے، کون اس پہ نہیں ہے، تو بہت تیزی سے تبدیل ہوگی۔ لیکن یہ اے آئی نئی نہیں ہے، یہ پہلے سے ہی تھی۔ یہ تو ہم لوگ کو انویڈیا اور دوسرے پروسیسرز آ گئے، تیزی سے انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے یہ تیزی ہوئی اور اب اور بھی تیزی آئے گی۔ میرے خیال ہے کہ تمام کیریئرز افیکٹ ہوں گے اور بہت تیزی سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور ہوں گے۔ اے آئی کی یہ جو ہے ریولوشن ہے، اس سے پہلے ہم نے 2000 میں ہم نے آئی ٹی کا ریولوشن انٹرنیٹ کے تھرو دیکھا، انٹرنیٹ نے کامرس کو تبدیل کیا۔ اب اے آئی ریولوشن ہے، تو جو اس میں سروائیو کرے گا وہ تو بچے گا، جو اس میں جو ہے جس نے اسکل سیکھ لی اے آئی کی وہ تو بچ جائے گا، جس نے نہیں کی اس کا کیریئر ختم ہو جائے گا۔ پلین اینڈ سمپل۔ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اسکل سیکھ لی تو وہ بچ جائے گا، لائک اسکل سیکھنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ کہ اسپیشلی اس کے اندر کورسز کرنے پڑیں گے یا جو بھی مہارتیں ہیں وہ سیکھنی، یا ہم سب کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں، خود بخود آئی جائے گی جب آپ کو پڑھنا آتا ہے، لکھنا آتا ہے؟ بات اسکل سیکھنے کی یوٹیوب سے یا کہیں سے سیکھنے کی نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے کہ ان اسکلز کو اپلائی کیسے کیا جائے۔ اسکرو ڈرائیور چلا کر اور اسکرو ٹائٹ کرنا تو سب کو آ جائے گا، لیکن کہاں پر کون سا اسکرو ٹائٹ کرنا ہے اور کہاں پر اپلائی کرنا ہے، اسکرو کرنا ہے، ڈرل کر کے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، دیٹ از امپورٹنٹ۔ سو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن از دس کہ ہمیں اے آئی کی اسکلز کو سوچنا ہے کہ ہم کس شعبے میں ہیں، اس میں سروائیول کے لیے کیا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے، وہ دکان پہ ہے، تو دکان کے لیے اس کو اے آئی اسکلز چاہیے۔ وہ صرف چیٹ جی پی ٹی سے کام نہیں چلانا ہے کہ یہ پروڈکٹ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو یہ نہیں، بلکہ اے آئی ایجنٹس اس کے دکان پہ کام کر رہے ہوں گے، جو کہ خود ہیومن بیٹھا ہوگا لیکن اس کے پیچھے ساری کامرس کا ہو گیا، پوائنٹ آف سیل کی مشین کا اے آئی ہو گیا، تو یہ سب چیزوں کو اس کو انکارپوریٹ کرنا پڑے گا۔ آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو تبدیل ہونا ہے اے آئی بیسڈ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں۔ تو کافی پروفیشنز جیسے اکاؤنٹنگ ہے وہ سب سے پہلے چیلنج ہو رہا ہے، دوسرے نمبر پہ مارکیٹنگ ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے، ہیلتھ کیئر سیکٹر میں کافی چیزیں ہیں جو چیلنج ہو رہی ہیں، مثلاً ریڈیولوجسٹ کی جابس ختم ہو رہی ہے، سب سے پہلے ریڈیولوجسٹ کی جابس ختم ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ اور یہ ساری کی ساری جابس آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے جب تک اے آئی ٹولز مشینیں کرنے لگی ہیں۔ مشینوں سے زیادہ اے آئی مشین بھی ہے، مشینیں تو وہ پہلے بھی کر رہی تھیں، الٹرا ساؤنڈ والوں کو مگر اس پہلے کے تو لیے مشین، ہیومن
तो होना जरूरी था ना उनको स्किल। ह्यूमन टेक्नीशियन रहेगा, लेकिन जो एक्सपर्टीज है कि इसमें वाकई ये डिजीज है, ये नहीं है, ये वाली चीज़ें एआई टेक ओवर कर देगी। पैथोलॉजी लैब्स की एनालिसिस एआई लैब करना शुरू कर जाएगी। खून निकालने वाला अभी भी चाहिएगा, वो रोबोट अभी दूर है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान अफोर्ड अभी नहीं कर सकता, लेकिन खून निकालने वाला टेक्नीशियन ज़रूर चाहिए। आज नर्सिंग डे है तो नर्स चाहिएगी, लेकिन जो उसकी जो डायग्नोसिस है वो सब चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लॉयर्स चैलेंज होंगे, लॉयर्स का जो है काम, क्योंकि बहुत सारा डेटा होगा उस पे जो सब चीज़ें होगी, तो एआई बेस्ड लॉयर्स आना शुरू हो जाएंगे, कानून बनेंगे इस तरीके से। तो काफ़ी टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी चीज़ें जल्दी होंगी। बात कर रहे हैं तो मेरे नज़रों के सामने ऐसे सारी चीज़ें आ रही है कि सब कुछ जो है ना ब्लरी थोड़ा सा हो रहा है। ब्लरी इसलिए हो रहा है कि मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, या जो भी इस वक्त इस प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपसे ज़रूर ये समझना चाहेंगे कि चलिए ठीक है, ये जॉब्स चली जाएंगी, ये स्किल्स हमें इसकी सीखनी है एआई की, तो अगर ये जॉब्स बचानी है तो कौन सी स्किल्स सीखना ज़रूरी होंगी? क्योंकि आपने कहा ना स्किल्स ज़रूर आने चाहिए, फिर स्किल्स सिखाने वाला भी तो कोई होना है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, किस तरह सीखें। लाइक मैं अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं, यहाँ पे आप देख लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना आ गया है कि अब तो फिल्में भी इस तरह एआई पे बनने लगी हैं। आपकी बात सही है। देखिए, काफ़ी स्किल्स हैं इसमें, और इसका बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। एक टेक्स्ट बेस्ड सर्चिंग से लेकर और फिर उसके बाद उनके बेसिस पर एआई के एजेंट्स बनाना। अब क्लॉड एक एग्जांपल है, एंथ्रोपिक का क्लॉड है, वो पावरफुल है, आप एआई एजेंट्स उस पर बना सकते हैं। चैट जीपीटी भी है, लेकिन जो चीज़ बहुत अहम जो आपने कही वो ये होती है कि हम एआई में जब भी हम चैट जीपीटी यूज़ करें, जेमिनाई यूज़ करें, एंथ्रोपिक यूज़ करें, उस पर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टेक्स्ट विंडो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट विंडो कितनी है। और इन कॉन्टेक्स्ट विंडो में मतलब ये होता है कि मैं अपना मकसद बयान करना जानूँ। अब बहुत लंबी करके मैं मकसद बयान करूँ तो कॉन्टेक्स्ट विंडो जो है वो फिर महंगी पड़ेगी जी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये स्किल्स को सीखना होता है, जल्दी जल्दी सीख लेता है। अच्छा, जो दुनिया भर में जिस तरह अभी हम बात भी कर रहे हैं, दुनिया भर में ये खौफ भी पाया जाता है कि भाई लाखों नौकरियां, अभी आपने कहा कि आगे चल के इस तरह होगा, खत्म होंगी। क्या ये खतरा हकीकी है, या फिर ये कह लें कि एआई जो है मजीद नौकरियां पैदा भी करेगा? मजीद नौकरियां पैदा करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, खतरा उनके लिए है जिन्होंने एआई को एक्सेप्ट नहीं किया और उसकी स्किल्स नहीं सीखी। जिसने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इवन अगर कोई बहुत बड़ा बॉस है, ठीक है, उसको खुद को नहीं आता, लेकिन उसने ये जरूर समझ लिया कि इससे प्रोडक्टिविटी मेरी ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ेगी, तो बस काफी है। सही। उसकी सर्वाइवल है, उन ऑर्गेनाइजेशंस का सर्वाइवल है, नंबर 1। नंबर 2 जो अहम चीज है वो ये कि नौकरियां कई और पैदा होंगी, कई और किस्मों की पैदा होंगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास बड़े में बड़ा चैलेंज आएगा साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि एआई के साथ साथ जो है सिक्योरिटी का भी एक कंसर्न आएगी। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये अभी तो लाइव है, फिर उसके बाद यूट्यूब पे जाएगी और सोशल मीडिया पे जाएगी। मेरी शक्ल हटाकर, आपकी शक्ल हटाकर कोई और शक्लें डाल सकते हैं, हम उसके मुताबिक कोई और पैगाम पहुंचा सकते हैं, जो है फेक वीडियोस बनेंगी, बन भी रही हैं, अभी भी बन रही हैं। आपसे कहने लगी थी, अभी भी हमें यकीन है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हम उस पर बिलीव नहीं कर रहे थे, तो हम कहते हैं ये एआई, ये छोड़ो इसको, जी हाँ। तो एक एलिमेंट आएगा और वो एलिमेंट होगा ट्रस्ट का। तो ट्रस्ट हम किस पे करते हैं? मसलन जी टीवी पे हम ट्रस्ट करते हैं ना, तो हम कहेंगे कि यार इसी की चीज को देखना है, कम से कम ट्रस्ट वर्दी तो है ना। तो आपकी बात का ट्रस्ट, मेरी बात का ट्रस्ट, ये ट्रस्ट की वैल्यूज आएंगी। एआई हमें कॉम्प्लीमेंट भी करेगा और साथ साथ ट्रस्ट वैल्यू की चीजें आएंगी। तो आने वाले दौरों में सर्टिफिकेशंस की जो बात है, वो सर्टिफिकेशंस भी ट्रस्ट वैल्यू बेस्ड सर्टिफिकेशंस की बात आएगी। सही। डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी जो यंगस्टर हैं, एआई, डाटा साइंस या उससे कह लें साइबर सिक्योरिटी और उससे बढ़कर फ्रीलांसिंग में कितने बड़े मौके जो है मौजूद है आगे चलकर? 2030 तक ही चलें की बात कर लेते हैं, अभी हम जरा दूर नहीं जाते, 2026 में तो बैठे हुए हैं हम। 4 साल दूर नहीं है, 3.5 साल बाकी बचे। हम दूर नहीं जा रहे, हम ये करीब की बात कर लेते हैं। जी, ये बहुत, ये तो यूं जो है ना चुटकी बजाते हुए गुजर जाएगा ये वक्त, तो जो है ये बहुत करीब है। मैं समझता हूँ, देखें, एक तो एक बूम चला था और अभी भी है, अपवर्क पे, फाइवर पे और दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स में लोग काम कर रहे थे, वो अब डाउन हो रहा है। और वही बात आ रही है, ट्रस्ट की हो रही है। जो नौजवान में दो तीन किस्मों के नौजवान हैं हमारे पास। एक तो वो जो कि प्रोग्रामिंग साइड पे हैं,
ایک بہت بڑی مسٹیک جو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بزنس ڈاؤن ہو رہا ہے، جس میں اب جو ہے جابس ختم ہو رہی ہیں، وہ یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ کوڈ اٹھاتے ہیں گٹ ہب سے اور کہیں سے کوڈ اٹھا کر اور اسی کو آگے جو ہے اے آئی سے پوچھ کر یا اے آئی سے جنریٹڈ کوڈ کو چلا لیتے ہیں. وہ کوڈ جو ہے اس میں فالٹ ہوتی ہے، اس میں فلاز ہوتے ہیں، اس میں سیکیورٹی غلط پیچز لگے ہوئے ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ کو کیلکولیٹر کے پیچ میں پہلے سے ہی وائرس ڈلا ہوا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت اچھا کیلکولیٹر بنا لیا، بہت اچھا یہ کر لیا. تو دس از واٹ از ہیپننگ اینڈ ہمارے نوجوان کئی اس چیز سے جو ہے نا ان کو یہ انفارمیشن نہیں ہے. نمبر 2، فری لانسنگ کا کام بڑھے گا، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو ہے دنیا کی آدھی آبادی چائنا، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے درمیان ہے. آدھی دنیا ادھر ہے پاپولیشن کے حساب سے. سو اف یو وانٹ ٹو ٹیسٹ اینی آف یور انٹرپرینوریل ایکٹیویٹی، آپ پاکستان میں ٹیسٹ کریں نا. ہر وقت ہر چیز کو ہمیں باہر لے کر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو چیز پاکستان میں ہو جاتی ہے آپ کی کنیکٹ، وہ پاکستان کی چیز کنیکٹڈ آپ کی باہر ملک والے خود ہی لے لیں گے آپ سے. تو نوجوانوں کے لیے بہت اچھا ہے، ٹیسٹ بینک ہے پورا کا پورا پاکستان کے اندر اپنی جو ہے مہارتوں کو شو بھی کریں اور بزنسز کو، نئے نئے بزنسز کو لانچ کریں. بزنس کی ٹرانسفارمیشن والے بزنسز آنے ہیں، ان پہ ہم لوگ توجہ کرنا شروع کر لیں. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے کہا کہ بزنس کی ٹرانسفارمیشن جیسے شعبے میں ہمیں جو ہے توجہ دینی چاہیے، آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے خاص طور سے وہ روایتی ابھی تک ڈگریوں کی طرف پھنسا ہوا ہے، اسی طرف نظر ہے سب کی، جبکہ دنیا جو ہے اسکل بیسڈ اکانومی کی طرف جا رہی ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں اس سے تھوڑا سا پارشلی ڈس ایگری کرتا ہوں. کئی یونیورسٹیز ہیں جو کہ بڑی ایکٹیولی اس پہ کام کر رہی ہیں، اور ایچ ای سی نے، ہائر ایجوکیشن کمیشن، آج ہی ہم لوگوں کے وائس چانسلرز کی بھی کمیٹی کی میٹنگ ہے ابھی، اور اس میں باقاعدہ یہ ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آپ اپنے کریکولمس کو ریفارم کریں تاکہ ہم سرٹیفیکیشنز کو انٹروڈیوس کر سکیں، انڈسٹریل پلیسمنٹ کو کر سکیں. ہم نے محمد علی جناح یونیورسٹی میں تو تبدیلی کر دی ہے. ہم نے 4 سالہ ڈگری پروگرام کو 3 سالہ ڈگری پروگرام کے اندر رہتے کر کے، اور 1 سال ہم نے انڈسٹری کے لیے کام پہ لگا دیا. سرٹیفیکیشنز، انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز، اس پہ ہم لوگ لگ گئے. تو یہ تو ہم نے کام کرنا شروع کر دیا، لیکن یہی تمام یونیورسٹیز کو کرنا پڑے گا، کیونکہ اسکل کے بغیر اب خالی ڈگری تھیوریٹیکل کام نہیں دے گی. ٹھیک ہے. تو ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ینگسٹر ہیں جن کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ ایک ٹائپ کے نہیں 3 ٹائپس ہیں اس کے اندر، چیٹ جی پی ٹی ہو گیا، اے آئی ہو گیا، پھر اور دوسرے ٹولز ہو گئے، ان کو استعمال کرتے ہیں اور اس سے چیزیں جو ہیلپ لیتے ہیں، تو آگے چل کے جو ان کی تخلیقی صلاحیتیں اس سے متاثر ہو سکتی ہیں؟ The problem is this کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنی انٹیلیجنس کو آف لوڈ کر دیتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ. تو ایک کوئی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھائی پائتھاگورس تھیورم، مثال کے طور پہ میں بالکل ہی فضول سا ایک سوال بول رہا ہوں، پائتھاگورس تھیورم کیا ہے، یا پاکستان کی جو ہے وہ آپ کے خیال سے جو ہے پاکستان کے 10 بڑے مسائل بیان کریں. اب سوچنے میں آئیں تو ہم پاکستان کے 10 بڑے مسائل بتا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس پیٹرول مہنگا ہے، یا جو ہے گاڑی چلانے کے لیے کراچی میں کوئی رستہ ہی نہیں ہے صاف، اور یہ ہم سوچ سکتے ہیں. پتہ چلتا ہے وہ چیٹ جی پی ٹی الٹے ہی جواب دیے ہوئے ہوتے ہیں، پھر آپ آتے ہیں اس کے اوپر، آپ کو سمجھ کہتے ہیں تم مجھ سے زیادہ بیوقوف ہو. ہم نے اس کو آف لوڈ کر. اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی انٹیلیجنس کا کانٹیکسٹ اس کو بتائیں، پھر وہ جواب دیں. یہ ایک فنڈامنٹل مسٹیک ہے جو ہمارے نوجوان کر رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، ریڈنگ از سم تھنگ جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہے. تو ایک یہ میں سب کو کہنا چاہوں گا کہ کم از کم اپنا آدھا گھنٹہ دن کا، 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ ہی، چاہے وہ 15-15 منٹ کے 2 اسپیلس میں کریں، 10-10 کے 3 اسپیلس میں کریں. یو شوڈ ریڈ سم تھنگ نیو، یو شوڈ ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ نیو. دس از ویری امپورٹنٹ. کہتے ہیں نا کہ بھائی اگر آپ کو 1 گھنٹے کی ہیپینس چاہیے، یا جو ہے تھوڑی شارٹ ٹرم ہیپینس ہے، جا کر سو جائیں 1 گھنٹے کے لیے، لیکن یہ چائنیز پروورب ہے. اور اگر آپ کو جو ہے 1 دن کی ہیپینس چاہیے تو جاؤ کہیں گھومنے پھرنے چلے جاؤ. اور اگر آپ کو 1 سال کی ہیپینس چاہیے تو ٹرائی ٹو لرن سم تھنگ نیو اسکل. اور اگر پوری زندگی کی ہیپینس چاہیے تو کسی کی زندگی بناؤ. ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں چاہتی ہوں جو آپ کو ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں، آپ انہیں کیا سجیسٹ کریں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس کی طرف وہ توجہ دیں؟ ابھی آپ نے کہا نا کہ سیکھنے کے لیے پہلے پڑھیں نا، تو کیا کون سی ایسی ویب سائٹس ہیں، کہاں پہ جا کے جو ہے، خاص طور سے آپ اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے کام لینا چاہتے ہیں اور اپنے لیے اسکلس کوئی سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو کس پہ جا کے کام کریں، کہاں اپنا ٹائم 1 گھنٹہ نہیں چلیں آدھا گھنٹہ دیں؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل، فرسٹ تھنگ فرسٹ، اس دنیا میں کچھ چیزیں بڑی کانسٹنٹ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے سب کو دی گئی ہیں ایکول. 24 گھنٹے اتنے ہی ہیں
ایک امیر کے لیے, غریب کے لیے, بادشاہ کے لیے, جو ہے کسی اور مزدور کے لیے بھی, سب کے لیے 24 کس طرح کرنا ہی آپ کے اوپر ہے. So time management is the key thing. So you have to spend, how you spend your time is very valuable. آپ اپنا ٹائم فضول انٹرنیٹ پہ براؤزنگ پہ بھی ضائع کر سکتے ہیں, آپ اپنا ٹائم فضول جو ہے سوشل میڈیا کے پیجز پہ بھی ضائع کر سکتے ہیں. ایز آئی مینشنڈ, آدھا گھنٹہ ہی پروڈکٹیو کریں ہم لوگ. سو دیر آر مینی ویب سائٹس, پرٹیکولرلی جو ہے ہم لوگوں کی جو اے آئی سے ریلیٹڈ ہے, کئی فری کورسز پڑے ہوئے ہیں دنیا میں. تو ان فری کورسز کو ہم لوگ رجسٹر کریں, اس میں سے چیزیں سیکھ سکتے ہیں. پاکستان میں تو نیفٹیک کا پروگرام چل رہا ہے, ہماری یونیورسٹی میں بھی بہت اچھا نیفٹیک کا پروگرام چل رہا ہے, لیکن یہ فری پروگرامز ہیں, ان میں آئیں جا کر سیکھیں. لیکن ایک پاکستان میں ایک بہت بڑی ایک خرابی بھی ہو گئی جس کو میں سمجھتا ہوں, وہ یہ کہ ہم نے بھکاری بنانا شروع کر دیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ فری ہے تو اس کا مطلب اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی. فری ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, آپ کا ٹائم تو وہی ہے نا, قیمتی ہے. So why don't you make your time valuable? That's first advice I would like to give to my youngsters. Second thing, I think what is happening is this, جو آپ نے earlier start میں بھی کہا, وہ یہ کہ ایک element of respect ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. بالکل. So relationships in a world جو کہ 2030 کا جو بڑے میں بڑا چیلنج ہوگا, یا اس کے بعد والے چیلنجز ہوں گے, جو بچے اور بچیاں جو آج 5 سال کے ہیں, 4 سال کے ہیں, 1 سال کے ہیں, یہ تو اسی ایج کے ہوں گے نا, اسی میں گرو کریں گے. اور ریلیشن شپس ہماری جو ہے دادا دادی نانا نانی کی تو چھوڑیں, اب تو ماں باپ سے بھی ریلیشن شپس ہماری جو ہے ٹوٹتی چلی جا رہی ہے, بھائی بہنوں کی رسپیکٹ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. واٹ ول ہیپن ان دا ورلڈ از دس, کہ ہم لوگ فائٹ کر رہے ہوں گے, دنیا کی جنگیں ہو رہی ہوں گی سوشل ویلیوز سے نکل کر, جو ہماری ای سوشل ویلیوز سے نکل کر فزیکل سوشل ویلیوز پہ آئیں گی. تو اس ویلیوز سسٹم کو پلیز پلیز پلیز, اس سے بڑا کوئی چیٹ جی پی ٹی نہیں ہو سکتا کہ اپنے دادا نانا نانی اگر کسی کے حیات ہیں, اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ایکسپیرینسز کو سیکھیں. آئی تھنک دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ. اور یہ حقیقت ہے, ابھی میں آج ہی صبح سوچ رہی تھی پروفیسر صاحب کہ ہم کبھی بھی کوئی اسی سٹوری کا ذکر کرتے ہیں, کوئی بھی بات کرتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہمارے دادا نے سنائی تھی, ہمارے ابو نے سنائی تھی, ہماری امی نے. آج کا جو بچہ ہے وہ آگے چل کے یہ والی بات نہیں کر سکے گا. سوری ٹو سے. تھوڑا سا ایک لاسٹ میں سوال آپ سے جاننا چاہوں گی کہ اے آئی کے ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ سوال, ایک تو یہ اخلاقیات پہ ہی آ گیا, پھر پرائیویسی کا بھی ہے. آگے چل کے کہ جو انسان کی پرائیویسی ہے اس میں بھی بہت زیادہ اس کو بھی خطرہ یا خلل پڑ سکتا ہے. Obviously yes, the moment آپ کے پاس جو یہ اسمارٹ فونس آ گئے ہیں, آپ کی پرائیویسی تو ختم ہو چکی ہے. رہی نہیں ہے ایگزیکٹلی ابھی, کیونکہ یہ ٹائڈ اپ ہے وتھ یور ای میل, یہ ٹائڈ اپ ہے آپ کی جو ہے, تو آپ کی سوشل میڈیا پریزنس. بٹ سمپل ٹپس جو ہوتی ہیں کہ کلک نہ کریں ادھر ادھر خواہ مخواہ اننیسیسریلی, یہ اپنی جگہ پر ہیں. یس, ہماری پرائیویسی میٹر کرتی ہے, اور ہمارا ڈیٹا جا رہا ہے, اور اس ڈیٹا کو پھر یوز کیا جاتا ہے. میں صرف آپ کے فائنینشیل ڈیٹا اور دوسری پرسنل ڈیٹا کی نہیں کر رہا ہوں, بہت سارے کیسز ایسے ایمرج ہوں گے جس میں جو ہے لوگوں کی عزت کویسچنیبل ہو جائے گی بیسڈ آن واٹ ایور پرائیویسی کی ہماری انفارمیشن چلی جاتی ہے. دیٹ از ون تھنگ. بٹ I'll tell you one thing, اس سے فیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس سے کیا گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. You're living in this world, you have to learn the tools for that. تو اس میں میرے خیال سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کی آف سکسیس ہی ہے کہ آپ کو سیکھنا ضروری ہے. ہاں, کی آف سکسیس یہ ہے, اور دوسرا یو نو جسٹ چیلنج یور سیلف. ہم چیلنج آر سیلف نہیں کرتے کہ ہم کافی کچھ کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ ہم چیلنج کریں. ایک ایریا بہت امپورٹنٹ ہوگی آنے والے وقتوں میں, اور وہ ہے یہی آپ کا میڈیا. آپ کا میڈیا جو ہے وہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کرے گا, کیونکہ میڈیا از دی جرنلزم, اور میڈیا میں آپ لوگ یہی ہیں. ذہن سازی کس طریقے سے ہوگی. ہماری قوم جو ہے آج اگر کسی غلامی سے اگر نکل سکتی ہے, تو میں کہتا ہوں اے آئی کی مدد سے پازیٹیو امیج لفٹنگ اینڈ پازیٹیو سٹوریز بنانی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے نوجوان اگر پازیٹیو سٹوریز, چاہے وہ سٹوریز اپنے دادا اور ابوؤں سے اور امیوں سے جو انہوں نے سنی ہے وہ سٹوریز ہوں, یا دوسری سٹوریز جو ہماری ایتھیکل ویلیوز پہ ہیں, مورل ویلیوز پہ ہیں, ریلیجس ویلیوز پہ ہیں, وہ سٹوریز آنی ہیں. بیکاز دا ینگ جنریشن آف 5 ایئر 10 ایئر جو آج کی ہے, وہ میڈیا میں کارٹونز کو جو دیکھ رہی ہے, ان کارٹونز کے ساتھ ساتھ اس انٹرٹینمنٹ کے ڈراموز میں وہ اپنے ویلیو سسٹمز کو دیکھیں. یہی بچت ہے ہماری سوسائٹی کی. سوسائٹی کی بچت ہوگی, پاکستان کی بچت ہے. سوسائٹی تباہ,
Nation is just اتنا a پیارا آپ نے geographical میسج boundary. دیا ہے ڈاکٹر صاحب کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد میرا تو کوئی میسج بنتا ہی نہیں ہے اس ٹاپک پہ. بہت شکریہ آپ کا, آج کے پروگرام میں آپ آئے اور آپ نے اے آئی کا جو ہے ویلیو اس کو آپ نے ڈسکس کیا اور کس طرح نوجوان کو جو ہے فوکس کرنا چاہیے. سب سے مین چیز یہی کہ اسکلز جو ہیں وہ سب سے پہلے کسی بھی چیز کی ہو, اسکلز جب تک آپ نہیں سیکھیں گے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر پاتے. یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا آپ ہمارے ساتھ.